نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 پڑھیں گے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری ذریت میں ایسے پیغمبر کو مبعوث کرنا کہ جو تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اس کا یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ہم نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ پیغمبر اور وہ رسول جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، وہ پیغمبر اور رسول ہم نے مبعوث کر دیا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا اور نعمتوں کا اتمام کیسے ہوگا، تم ہدایت کی طرف کیسے آؤ گے، تو اس کا سبب اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا کوئی بدل دنیا کے اندر نہیں ہے، تو نعمت کے ملنے پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ تم میرا ہی ذکر کرو اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ترجمہ دیکھیے، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول تم میں سے بھیجا، یعنی وہ تمہاری ہی قوم میں سے ہے، تمہاری ہی نسل میں سے ہے، تمہاری ہی جنس میں سے ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام جس قوم کے اندر مبعوث کیے جاتے ہیں تو وہ انہی کی جنس میں سے ہوتے ہیں، انہی کی قوم سے ہوتے ہیں۔ اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام بشر ہوتے ہیں۔ نبیوں کا بشر ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیں۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ان کو ملا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء علیہم السلام بھی معصوم ہیں۔ تو معصومیت میں دونوں برابر ہوئے، لیکن جو فرشتے ہیں وہ ہماری جنس میں سے نہیں، اور جب خلاف جنس کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے وحشت ہوتی ہے، آدمی کو اس سے اجنبیت ہوتی ہے۔ اگر جنس ایک ہو، انہی کی قوم میں سے ہو، انہی کے قبیلہ میں سے ہو، تو پھر وحشت نہیں ہوتی بلکہ انسیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم ہی میں سے رسول۔ تو انبیاء علیہم السلام بشر ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہیں جو لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ انسان کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک اس کا جسمانی ڈھانچہ ہے اور دوسرا روح ہے۔ جو جسمانی ڈھانچہ ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ اب ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو وجود ہے، جسمانی ڈھانچہ ہے، وہ ہماری روح پر غالب ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روح اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام روحانی طور پر وہ نور ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ جسمانی طور پر وہ بشر ہی ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیے کہ نبیوں کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ان کا رشتے ناتے ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، ان کی قوم قبیلہ ہوتا ہے، یعنی جسمانی جو تعلق ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کا وہ ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح باقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی جو روح کے معاملات ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سو جائیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اگر سوئیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔
ہم سوتے ہیں اور ہمیں کوئی خواب میں کوئی چیز نظر آتی ہے، اس کی آگے کئی قسمیں ہیں، بسا اوقات وہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اضغاث و احلام ہوتے ہیں، سارا دن جو بات ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے ذہن پر سوار ہوتی ہے، وہ ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب سوتے ہیں اور ان کو کوئی خواب نظر آ جائے تو وہ اضغاث و احلام نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حالت نوم میں بھی، یعنی جو خواب بھی آتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو تعلق ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو روحانی معاملہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا دل بھی غافل ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب سوتے ہیں تو ان کا دل غافل نہیں ہوتا۔ یہاں پر دیکھیے کہ اہل ایمان نے اس فرق کو سمجھا، روحانی اور جسمانی فرق کو سمجھا۔ جو مشرکین تھے وہ اس فرق کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے جسمانی جو ساخت تھی اس کو غالب کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشکالات ذکر کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ ایسے ہی کھاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں، یہ ایسے ہی پیتا ہے جیسے ہم پیتے ہیں، یہ بھی بازار میں جاتا ہے جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں، تو یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ انہوں نے جو جسمانی ساخت تھی اسی پر قیاس کیا، لیکن جو اہل ایمان تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی ساخت ہے وہ باقی انسانوں سے مختلف ہے۔ تو یہاں پر یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ان دونوں کو الگ الگ ان کا فرق کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نور اور بشر کی بحث چھڑ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں۔ تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بیک وقت بشر بھی ہیں۔ جسمانی ساخت کے لحاظ سے آپ بشر ہیں اور روحانی لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ جسمانی لحاظ سے بشر ہونے کا اس کی دلیل کیا ہے کہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدا ہوئے نا آپ، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت آپ کا جسم مبارک چھوٹا تھا، پھر جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے، جوانی کے عمر میں پہنچے، تو جس طرح باقی لوگ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جسم ان کا بڑھتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بھی اس طرح بڑھا۔ اور اسی طریقہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا اور اپنے پیٹ دکھایا کہ یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کپڑا اٹھایا اور دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو بھوک لگتی ہے، آپ کو بھوک لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے سفر پر گئے، آپ کو تکلیف پہنچی تو تکلیف ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پر۔ تو نبیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے جسمانی لحاظ سے وہ بشریت والا ہوتا ہے، لیکن روحانی لحاظ سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا معاملہ وہ کیا ہوتا ہے؟ نورانیت والا ہوتا ہے، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نور ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے میں یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کر لینا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بشر ہوتے ہیں یا نور ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا بشر اور نور ہونا یہ ایک دوسرے کے متضاد چیزیں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ نبی بشر بھی ہے اور بیک وقت نور بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا ایک رسول تم ہی میں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری ذریت میں سے ہو۔ تو اس طرح تو پھر یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جسمانی طور پر نور مان لیا جائے تو پورے جو والدین کا سلسلہ ہے وہ سارا کا سارا نور ماننا پڑے گا۔ تو پھر وہ جو بشریت کی افضلیت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، فضیلت عطا کی ہے، تو وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اس میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی نہیں رہے گی، کہ وہ سارا سلسلہ ہی نورانی ہو گیا نا، سارا سلسلہ ہی وہ نور والا ہو گیا، اس میں بشریت ہے ہی نہیں۔ تو البتہ یہاں پر یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذریت میں پیغمبر مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کے اندر ہی حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث کیا۔ یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا، ہماری آیات۔ تو رسول تمہارے اوپر ہماری آیات کو تلاوت کرے گا، تو گویا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ علم کی تکمیل ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم
اس نبی پر نازل ہوا اور اس نبی نے وہ علم چھپایا نہیں بلکہ وہ علم تمہیں منتقل کیا، تو علم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اس کا اتمام ہو رہا ہے، تو اس اتمام کا جو علم کے اعتبار سے اتمام تھا وہ قرآن ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو روحانی بیماریوں سے پاک کر دیا جائے اور جتنے اخلاق رذیلہ ہیں وہ تمام کے تمام اخلاق رذیلہ دل سے نکال دیے جائیں اور اس میں اچھائیاں پیدا کر دی جائیں، اچھائیاں بھری جائیں، اخلاق حمیدہ پیدا کیے جائیں۔ جھوٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، انا ہے، اور جتنے بھی یہ اخلاقی بیماریاں ہیں ان تمام کو، دنیا کی محبت ہے، ان تمام کو دلوں سے نکال دیا جائے اور دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈال دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی جائے، آخرت کا شوق آدمی کے دل کے اندر پیدا ہو، جنت کا شوق آدمی کے دل کے اندر پیدا ہو، اور جو جہنم کا خوف ہے وہ آدمی کے دل کے اندر پیدا ہو، سچائی کی طرف آئے۔ یہ اخلاق حمیدہ ہیں، یہ انسان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیں، تو اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا اور اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور تزکیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی ممکن نہیں۔ اور ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، خانقاہیں ہیں، تو وہاں پر یہ تزکیہ کا معاملہ اسی طریقہ سے ہوتا ہے کہ اخلاق رذیلہ کو دل کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور اخلاق حمیدہ کو، اوصاف حمیدہ کو دلوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ آدمی جب سچوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کے اوصاف جذب کرتا ہے، ان کے اوصاف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال یوں بھی بیان فرمائی کہ اگر تم عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو اگر تم عطر نہ بھی خریدو تمہیں خوشبو تو آتی رہے گی جو عطر کا مقصود ہے، اور اگر تم کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، ورنہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری آئے اور تمہارے کپڑوں کو جلا دے، اگر چنگاری نہ بھی پہنچے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور نیک لوگوں کی صحبت وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اس کا بہترین تزکیہ طریقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے تو آپ کی صحبت وہ سب سے افضل طریقہ تھا تزکیہ کا، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب آپ کے جو نائب ہیں، آپ کے جو خلفاء ہیں، علماء ہیں، اب ان کی صحبت یہ تزکیہ کا ایک طریقہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، یعنی اللہ کی کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور اسرار، کتاب اللہ کے جو اسرار ہیں، کتاب اللہ کے جو معانی ہیں، اس کے جو علوم ہیں وہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں تزکیہ کا لفظ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے بعد تھا، اس لیے کہ یہاں پر دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک چیز ہے جو مقصود ہے اور ایک ہے جو اس کا سبب ہے، ایک سبب ہے اور دوسرا مقصود۔ تو کتاب اللہ کی تعلیم سے اور حکمت کی تعلیم سے مقصود وہ تزکیہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سبب کا مطالبہ کیا کہ وہ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تزکیہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی جا رہی ہے تو اس میں مقصود کو پہلے ذکر کیا کہ جس مقصود کو آپ چاہ رہے تھے وہ مقصود تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اور وہ مقصود کس ذریعے سے حاصل ہوا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم سے اور حکمت کی تعلیم سے۔ تو یہ چونکہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس
تم یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے اپنے لوگوں میں یاد کرتے ہو تو میں تم سے بہتر لوگوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی ہم جب اللہ کا ذکر عام لوگوں میں کرتے ہیں، عام بندوں کے درمیان بیٹھ کر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہر شخص گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا فرشتوں کے اندر، فرشتے معصوم ہیں، تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کا ذکر آدمی کی زبان پر رہنا چاہیے، تاکہ کسی وقت بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کرے، کہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا، میں نے اپنی صلاحیت سے یہ بات حاصل کی، میرے پاس یہ قابلیت تھی، اس قابلیت کی بنیاد پر میں نے یہ چیز حاصل کر لی۔ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے سے اوپر والوں کو جب دیکھے گا تو جو اس کو نعمت دستیاب ہے اس کی ناشکری کرے گا، وہ کہے گا اس کے پاس ایسے ہے، اس کے پاس ایسے ہے، اس کے پاس ایسے ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو جو اس کو نعمت دستیاب ہے یہ اس کی کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو۔ نمبر ایک یعنی جو نعمت ملے اس کو کس کی طرف منسوب کرو؟ اللہ کی طرف، کہ یہ محض اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہوا ہے۔ اور پھر نعمتوں کے بیان میں اپنے سے کم رتبہ کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کہ میرے پاس مکان ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ مکان بھی نہیں۔ مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں۔ تو بندہ ایک ایک نعمت کو دیکھے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اور جو شکرانہ ہے وہ بھی دو طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ آدمی اپنی زبان سے شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے، بار بار یہ جملے کہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے افعال سے، مثال کے طور پر 2 رکعت نماز شکر کی ادا کرے، اپنے افعال سے، اپنے فعل سے، اپنے بدن سے وہ شکر ادا کرے۔ تو زبان سے بھی شکر ادا کرے اور اپنے افعال سے، اپنے بدن سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ پھر نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کس قدر ادا کرتے ہیں اور ناشکری ہم کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جیسے بھی احوال پیدا کیے ہیں، تو ان احوال کے اندر ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بے بہا اس کے اسباب موجود ہیں، بے بہا چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی زبان سے اللہ کی ناشکری کے جملے نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔